السلام علیکم تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عرفان برکاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پاور آف عاشق رسول۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے فضیلت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ، آپ بہت ہی جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابی ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ کا جو وصال ہے، آپ کی جو شہادت ہے، وہ 1 محرم کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف و توصیف میں بے شمار احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امام ابن حبان اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 6904 پر حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر جنت کے درمیانی عمر والوں اگلے اور پچھلوں کے سردار ہوں گے، سوائے انبیاء و رسولوں کے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت میں نبیوں اور رسولوں کے سوا تمام لوگوں کے سردار ہوں گے، یعنی کہ جو سب سے بڑا مرتبہ نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد جو ہوگا وہ حضرت ابو بکر کا اور پھر ان کے بعد حضرت عمر کا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 عظیم ہستیاں جو ہیں یہ کائنات میں نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ امام حاکم اپنی المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 4448 پر حدیث لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں اپنے آدمیوں کو بھیجوں جو لوگوں کو سنتوں اور فرائض کی تعلیم دیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو کیوں نہیں بھیج دیتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں، کیونکہ یہ تو میرے کان اور آنکھ کی طرح ہیں۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے آنکھ اور اپنے کان کی طرح کہا ہے۔ یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کو اپنی کان اور آنکھ کہتا ہے تو اس کے 2 معنوں میں سے ایک معنی وہاں پر ضرور ہوتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جس قدر مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہے اور اپنے کانوں پر بھروسہ ہے، اسی طرح سے مجھے ان پر بھی بھروسہ ہے۔ تو ایک یہ معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پہ اتنا بھروسہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میری آنکھ اور میرے کان کی طرح ہیں۔ اور ایک دوسری جو اس کی مثال، اس کا جو دوسرا سینس نکلتا ہے کان اور آنکھ کہنے کا کسی کو، وہ یہ نکلتا ہے کہ یہ میرے بہت خاص رازدار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس قدر محبت فرماتے تھے اور ان پر کس قدر بھروسہ کرتے تھے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ امام حاکم اپنی اسی کتاب میں حدیث نمبر 7746 پر حدیث لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں جانب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں جانب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اسی طرح قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور مجھے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دائیں جانب حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بائیں جانب حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور اس طریقے سے جب داخل ہوئے تو آپ یوں مثال دے رہے ہیں کہ ہم قیامت میں بھی اسی طرح سے داخل ہوں گے۔ تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن جس قدر جاہ و جلال کے ساتھ آپ ہوں گے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا جائے گا۔
مزید آگے چلتے ہیں۔ خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں حدیث نمبر 6257 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما مجھ سے اسی طرح ہیں جس طرح ہارون اور موسیٰ علیہ السلام۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب ایک بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایک حدیث شریف ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری میری مثال ہارون اور موسیٰ کی طرح ہے، جیسے موسیٰ کے بعد ہارون تھے ویسے ہی تمہاری مثال میرے بعد ہے۔ تو اس حدیث کو پیش کر کے شیعہ اور تفضیلی فرقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے، نہ کہ حضرت عمر ہوتے۔ وہ اس حدیث سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مثال دی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، رسول تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی بھی تھے اور ان کے بعد نبی بھی رہے۔ تو اس طریقے سے شیعہ اور تفضیلی فرقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے، نہ کہ حضرت عمر ہوتے، اور جواب میں وہ اسی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ تو اب جو ہم نے حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کے لیے بھی یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ ان کی مثال میرے ساتھ اسی طرح ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ یہ جو فضیلت ہے اس میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عطا فرمائی ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق یہ کیوں پڑا، آئیے روایت سنتے ہیں۔ امام ابن سعد اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے اور وہ فاروق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں امتیاز فرما دیا۔ سبحان اللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب فاروق ملا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی ملا ہے، اور یہ اس لیے ملا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کو واضح کر دیا، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے وہ فاروق ہو گیا۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں خاص طور پہ اور پیش کروں گا حضرت علی کی جانب سے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اعمال پہ رشک کیا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت علی کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ جو اعمال جیسے اعمال حضرت عمر کے ہیں کاش کہ ویسے اعمال میرے ہوتے اور میں ان اعمال کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 4523 پر حدیث لکھتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور وہ کفن میں لپٹے ہوئے تھے تو مولا علی وہاں تشریف لائے، پھر فرمایا، اس کفن میں لپٹے ہوئے شخص سے بڑھ کر میں کسی کے بارے میں یہ خواہش نہیں رکھتا ہوں کہ میں اللہ سے اس چیز کے ساتھ ملاقات کروں جو اس شخص یعنی کہ حضرت عمر کے نامہ اعمال میں ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ جو اعمال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں کاش کہ ویسے اعمال میرے ہوتے اور میں ان اعمال کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرتا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت علی جیسا بلند صحابی جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، وہ اس بات کی خواہش کر رہے ہیں کہ میرے اعمال بھی حضرت عمر کے جیسے ہوتے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 252 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اور عمر آسمان والوں اور زمین والوں میں بہتر ہیں اور قیامت تک باقی رہنے والوں سے بھی بہتر ہیں۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ آسمان والوں میں بھی سب سے افضل ہیں اور زمین والوں میں بھی سب سے افضل ہیں۔ تو اتنی واضح اور کلیئر حدیث آنے کے بعد اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کوئی شخص یہ شک کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے۔
یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبیوں کے بعد جو بھی روئے زمین پر سب سے افضل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے۔ خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں حدیث نمبر 6426 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن خطاب جنتیوں کا چراغ ہیں۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ ابن عدی اپنی کامل میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 150 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس اپنے بھائی فضل سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں، اور میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فضیلت بھی آپ کو عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں۔ اسی طرح کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے بھی بیان فرمائی ہے، حضرت امام حسین کے لیے بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ فضیلت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی ہے۔ یہ بات تفضیلیوں کو بھی جان لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ حق جو ہے وہ عمر کے ساتھ ہوگا، وہ چاہے جیسے بھی ہوں، یعنی کہ جس بھی طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، لیکن جو فیصلہ عمر کا فیصلہ ہوگا وہ حق ہوگا، اور سب کو اسی کی پیروی کرنا لازم ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث نمبر 932 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے بہترین ابو بکر و عمر ہیں۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس روایت میں بھی بالکل صاف بیان فرما دیا گیا ہے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں حدیث نمبر 4496 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ دیا گیا، میں نے اس میں سے پیا، یہاں تک کہ اس کی سیرابی میرے گوشت و جلد کے درمیان سے جاری ہونے لگی، پھر میں نے بچا ہوا عمر بن خطاب کو دیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کی یہ تعبیر نکالی اور عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، تو آپ اس سے سیراب ہوئے اور اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگوں نے صحیح جانا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص علم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، وہ علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں حضرت عمر فاروق اعظم کے علم کی بلندی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ امام حاکم اپنی المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 4495 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ضرور عمر ہوتے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ تمام فضیلتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت عمر بھی نبی نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، کیونکہ ان کے اندر وہ ساری خوبیاں، وہ سارے فضائل اور وہ ساری فضیلتیں موجود ہیں جو ایک نبی میں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ایک نبی کے ذریعے سے قوم کو فیضیاب کرتا ہے، قوم کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ تمام خصائص اور وہ تمام کمالات عطا فرما دیے ہیں نبوت کے سوا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی لوگوں کو اسی طرح سے فائدہ پہنچائے گا جیسے کہ نبیوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔